اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو میں آپ سے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ربیع الثانی شریف کے حوالے سے وظیفہ ہے، بڑی 11ویں شریف کا وظیفہ ہے جو آپ نے ربیع الثانی کی 11ویں کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بڑی 11ویں شریف کا وظیفہ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 11 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ ربیع الثانی کی 11ویں کو ضرور کیجئے گا اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان جب تک درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا درود پڑھتا ہے، کم پڑھے یا زیادہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کرامات ہیں۔ آپ بہت بڑے ولی تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہتے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے ہونٹ ہلکے ہلکے حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب لڑکے تھے، سب ولی اللہ بنے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا تب ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں کسی رسم کے لیے بسم اللہ پڑھنے جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹے اور سناؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اتنے ہی یاد ہیں کیونکہ میری ماں کو اتنے ہی یاد ہیں۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھیں اور میں نے سن کر یاد کر لیے تھے۔ جب آپ لڑکپن کی عمر میں کھیلنے کا ارادہ کرتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جب تشریف لے جاتے تو غیب سے آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ تو ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں کہہ دو، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جائے۔ چنانچہ وہ اسی وقت اچھی ہو گئی۔ مرگی بہت ہی خبیث بلا ہے۔ یہ اکثر ان بچوں کو ہو جاتی ہے جن کو پیدائش کے بعد دیر تک اذان کان میں نہیں دی جاتی، اور جن بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد نہلا کر اذان اور اقامت دی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس مرض سے دور رہتے ہیں اور ان کو کبھی بھی یہ مرض نہیں ہوتا۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا یہ ڈوبی ہوئی بارات کا قصہ تو سب نے سنا ہی ہوگا۔ ایک بار آج وہ یاد تازہ کر لیتے ہیں کہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دریا کے کنارے پر تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ مرید نے عرض کی، یا مرشدی، یہ بوڑھی عورت اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی تھی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اس دریا میں کشتی کے ذریعے لے کر آ رہا تھا اور کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن تمام بارات سمیت دریا میں ڈوب گئے۔ اس واقعہ کو 12 سال گزر گئے ہیں مگر یہ بیچاری کا غم ختم نہیں ہوتا اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اس دریا کے کنارے آ کر روتی ہے اور رو رو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھیا پر بہت ہی ترس آیا۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ آپ نے بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ،
اس دعا میں تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بامقتدائے حکمت چند دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس کی کوئی بھی سواری، تمام انسانوں کا گوشت دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اعضائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، بیمہ دلہا دلہن اور باراتیوں کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحے میں کنارے آ لگی۔ تمام لوگ خوشی خوشی غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر اپنے گھر کو پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، کیونکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کیونکہ سیڑھیاں چڑھے بغیر ہم چھت پر نہیں پہنچ سکتے، بالکل اسی طرح ولیوں کے وسیلے سے دعا بارگاہ الہی میں جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ واقعہ سن کر سمجھ آ گئی ہوگی کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی تھے، ان کی کتنی کرامات اور بھی ہیں، اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ تو ناظرین، میرا آج کا جو وظیفہ ہے وہ غوث پاک کے 11 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک غوث پاک کے 11 ناموں کے صدقے ہم سب کی حاجات پوری فرمائے گا، ہم سب کے تمام دلی مقاصد پوری فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ 11ویں شریف کو لازمی کرنا ہے، آپ نے یہ دن بالکل بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے 1 سال کے بعد ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری فرما دے گا اور سارا سال آپ کا سکون سے گزرے گا۔ تو ناظرین، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، توجہ سے سن لیجئے کہ آپ نے 11 کھجوریں لینی ہیں اور 11 کھجوریں اپنے پاس رکھ لینی ہیں، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلا نام آپ نے پڑھنا ہے سید محی الدین سلطان، دوسرا نام آپ نے پڑھنا ہے محی الدین قطب، تیسرا نام محی الدین خواجہ، چوتھا نام محی الدین مخدوم، پانچواں نام محی الدین ولی، چھٹا نام محی الدین بادشاہ، ساتواں نام محی الدین شیخ، اور آٹھواں نام محی الدین مولانا، اور نواں نام محی الدین غوث، اور 10واں نام محی الدین خلیل، اور 11واں نام محی الدین۔ یہ نام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد ایک ایک کھجور پر دم کرتے جانا ہے، اور آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار آپ نے یہ 11 دفعہ گنتی کر سارے نام پڑھ کر آپ نے ایک کھجور پر دم کرنا ہے، پھر آپ نے 11 نام پڑھنے ہیں، پھر آپ نے ایک کھجور پر دم کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 11 کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور جو بھی کھجور آپ نے کھانی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگ کر آپ کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں گے، کسی بھی مقصد سے کھجور کھائیں گے، اللہ پاک وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ آپ یہ کھجور بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کسی بچے کو کوئی بیماری ہے، کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بیمار کو شفائے کاملہ کے لیے کھلا سکتے ہیں۔ آپ کھجور جس کو بھی کھلائیں، جس مقصد کے لیے بھی کھلائیں، اللہ پاک غوث پاک کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ تو ناظرین، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں،
اور میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہر میرا بہن بھائی اس وظیفہ کو کر سکے اور اپنی مشکلات کا حل نکال سکے۔ تو ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔